آج ہم اس مقدس مقام پر بات کریں گے جسے خدا کا گھر کہا گیا، ہیکل مقدس۔ ہم اس داستان کو یاد کریں گے جہاں عبادت، تاریخ اور تقدیر باہم جڑتی تھی۔ سن 70 عیسوی کی وہ سیاہ گھڑی جب ایک قوم کی بے وفائی اور سلطنت کی سنگدلی نے خدا کے گھر کو راکھ میں بدل دیا۔ یہ صرف اینٹوں کا زوال نہ تھا، یہ ایک روحانی بحران کی چیخیں تھی جو صدیوں بعد بھی ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہیں۔ آئیے اس سفر میں داخل ہوتے ہیں جہاں عظمت سے بربادی تک کے قدموں کی صدا آج بھی سنائی دیتی ہے۔ مقدس ہیکل صرف پتھروں سے بنی عمارت نہ تھی، یہ وہ مقام تھا جہاں آسمان سے بات ہوتی تھی، جہاں کہانت، قربانی اور التجا ایک روحانی ہم آہنگی میں ڈلتے تھے۔ یہ سلیمان نبی کا خواب، داؤد نبی کی دعا اور بنی اسرائیل کے دل کا مرکز تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عہد کی تختیاں رکھی گئی تھی، جہاں رحم کی کرسی تھی، جہاں خون چھڑکا جاتا تھا اور جہاں لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے دھڑکتے دل کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ ہیکل اس عہد کی علامت تھی جو خدا اور اس کی قوم کے درمیان باندھا گیا تھا، ایک رشتہ جو وفاداری مانگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ کمزور پڑنے لگا۔ مقدس ہیکل کی عظمت کے باوجود لوگوں کے دل خدا سے دور ہو گئے، خدا کے احکامات کو نظر انداز کیا گیا اور بندگان خدا اپنی راہ سے بھٹک گئے۔ مقدس جگہ میں بدعنوانی اور نفاق سر اٹھانے لگا، دیوتاؤں کی جگہ خدا کے مقابلے میں شک و شبہ نے لے لی۔ اس نافرمانی کی گونج نے خدا کے غضب کو بیدار کیا اور وہ زوال کا آغاز تھا جس نے مقدس ہیکل کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محبت اور ایمان کی کمزوری نے روحانی طاقت کو کمزور کیا اور ہیکل کی حفاظت مشکل ہو گئی۔ رومیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی، اپنی فوج کو سخت تربیت دی اور حملے کی تیاری کی۔ ان کا مقصد واضح تھا، ہیکل اور شہر کو مکمل کنٹرول میں لینا۔ زیلوتیسیوں نے ہیکل کو آخری پناہ گاہ بنا لیا، وہ باہر نکلنے سے انکار کر گئے۔ زیلوتیسیوں نے اپنے عقیدے اور آزادی کی خاطر آخری حد تک لڑنے کا عزم کر لیا، لیکن حالات نے رومیوں کو مجبور کیا کہ وہ ہیکل کو مسمار کر دیں تاکہ باغی مزاحمت کو جڑ سے ختم کر سکیں۔ یہ واقعہ ایمان اور قربانی کی انتہا کی داستان ہے، جہاں انسان کی ہمت اور خدائی منصوبے کا ایک پیچیدہ تصادم دیکھنے کو ملے گا۔ رومی ابتدا میں بیت المقدس پر قابض ہونا چاہتے تھے، ہیکل کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد نہ تھا۔ وہ نظم و ضبط کے ساتھ اپنی سلطنت کی توسیع چاہتے تھے، لیکن زیلوتیس ایک پرجوش اور کٹر گروہ تھا جو خالص خدائی اقتدار پر ایمان رکھتا تھا، رومیوں کی حکمرانی کو نامنظور کرتے تھے اور آزادی کے لیے ہر حد تک لڑنے کو تیار تھے۔ جب رومیوں نے شہر پر محاصرہ کیا تو زیلوتیسیوں نے ہیکل کو اپنی آخری پناہ گاہ بنا لیا، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اندر بند ہو گئے، دیکھتے ہوئے کہ باہر نکلنا ناممکن ہے۔ یہ گروہ آخری دم تک خدا کی عدالت پر اٹوٹ اعتماد کرتا رہا۔ زیلوتیس وہ گروہ تھا جو ظلم اور غیر قانونی حکمرانی کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ سخت عقیدے کے حامل، آزادی کی شدت پسند لڑاکے تھے جو صرف خدا کو ہی اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ زمین پر صرف خدائی عدالت قائم ہونی چاہیے۔ وہ رومیوں کی حکمرانی کو نہ صرف ناانصافی سمجھتے تھے بلکہ خدا کی مرضی کے خلاف بھی جانتے تھے۔ زیلوتیسیوں کی جدوجہد صرف سیاسی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی تھی۔ وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حق کی جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے، کبھی قید، کبھی چھپنے، کبھی خود کو ہیکل میں بند کر کے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے ظلم کے خلاف مزاحمت کرتے رہے۔ زیلوتیسیوں کا ایمان ان کے سامنے بڑی طاقت تھا جس نے انہیں صبر، استقامت اور قربانی کے لیے تیار رکھا۔ یہی عقیدہ تھا جو انہیں شکست کے باوجود زندہ اور مضبوط بنائے ہوئے تھا۔ زیلوتیسیوں نے اپنی قوت کا اندازہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی ہیکل کے اندر بند کر لیا، اپنے خاندانوں سمیت خود کو بندوق کی نوک پر قید کر لیا۔ یہ کٹر ایمان اور قربانی کی مثال تھی۔ ان کی یہ ہمت اور پختہ عزم دیکھ کر رومیوں کو مجبوراً حملہ کرنا پڑا اور نتیجتاً وہ مقدس ہیکل مسمار ہو گئی۔ زیلوتیسیوں کی یہ قربانی خدا کے لیے بے مثال، وفادار اور حق کی جنگ کی علامت بن گئی۔ رومی فوج نے پوری تیاری کے بعد حملہ کیا۔ حملہ شدت اور حکمت کے ساتھ ہوا۔ زیلوتیسیوں کی سخت مزاحمت کے باوجود آخرکار وہ اندرونی قید میں گری ہوئی طاقت ٹوٹ گئی۔ زیلوتیسیوں کی بغاوت کا مرکز تباہ ہو گیا، ہیکل ویران ہو گیا۔ وہ گروہ جس نے آخری حد تک لڑنے کا ارادہ کیا ہوا تھا آخرکار اپنے انجام کو پہنچا۔ آخرکار زیلوتیسی اپنے بچوں، اپنے خاندانوں سمیت موت سے دوچار ہو کر ختم ہو گئے۔ یہ تباہی خدا کے مقدس مقام کی عارضی شکست تھی، مگر ان کی قربانی اور جذبہ آج بھی روح کو جگاتا ہے۔ رومیوں نے ہیکل کو مسمار کر دیا۔ وہ مقدس جگہ جہاں قوم کا دل دھڑکتا تھا اب ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی۔ یہ تباہی
صرف ایک عمارت کی نہیں بلکہ روحوں کی ایک گہری آزمائش تھی۔ لوگوں کے ایمان اور حوصلے کی پرکھ تھی، لیکن خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہیکل کے ملبے میں بھی نئی زندگی کا بیج ہے جو صبر اور ایمان سے اگے گا اور ایک نئی روشنی لے کر آئے گا۔ یاد رکھیں، یسوع المسیح نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، جہاں کوئی پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا۔ یہ پیشگوئی نہ صرف کلام الہی تھی بلکہ ایک گہری روحانی حقیقت کا اعلان تھی۔ وقت آیا اور وہ دن آیا جب ہیکل کی عظمت زمین بوس ہو گئی اور وہ شان و شوکت جسے دیکھ کر دل دھڑکتا تھا اب صرف ملبے اور کھنڈرات کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اب وہ مقدس گھر جہاں کبھی امن، عبادت اور دعائیں گونجتی تھی، اب خاموشی کی قبر بن چکی تھی۔ وہ مٹی کے بکھرے ہوئے کھنڈرات جو کبھی خدا کے گھر کی شان و شوکت تھے، آج بھی خاموشی سے ہمیں گہرا پیغام دیتی ہیں۔ یہ ہیکل کی ویرانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی شان و شوکت فنا ہو جائے گی، لیکن خدا کی محبت ہمیشہ قائم رہے۔ یہ زمین ہمیں پکارتی ہے کہ ظاہری زینت کے پیچھے نہ بھاگو بلکہ دل کی روشنی اور سچائی کی راہ اپناؤ۔ یہی اصل زندگی کی بنیاد ہیں۔ آؤ اپنی روحوں کو جگائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور خدا کی رحمت میں پناہ لیں تاکہ ہم ہر طوفان سے مضبوطی سے نکل سکیں۔ آمین۔